ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے آپ کا الدرس التاسع یعنی 9واں سبق شروع ہو رہا ہے، جو کہ جملہ اسمیہ کے بیان میں ہے. ٹھیک، تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے بالکل شروع میں سبق نمبر 2 میں آ جائیے. ایک منٹ. تو سبق نمبر 1 میں الدرس الاول. الدرس الاول میں آپ نے پڑھا لفظ. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ انسان جو بولتا ہے، جو بات بولتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک موضوع اور دوسری مہمل. جو موضوع لفظ ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں کر دی تھی انہوں نے، ایک مفرد اور دوسری مرکب. ٹھیک ہے، پھر مرکب کی انہوں نے 2 قسمیں کی، ایک مرکب تام اور دوسری مرکب ناقص. ٹھیک ہے نا. تو مرکب ناقص کی انہوں نے تعریف کی کہ جس کے اندر پوری بات سمجھ میں نہ آئے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اور یہاں تک یہ مرکب ناقص کی 4 قسمیں بیان کر چکے ہیں. یعنی انہوں نے مرکب اضافی بیان کیا، مرکب توصیفی بیان کیا، مرکب بنائی بیان کیا اور مرکب منع صرف بیان کیا. یہ 4 قسمیں جو تھی مرکب ناقص کی تھیں. پھر انہوں نے مرکب تام کو شروع کیا. ٹھیک ہے نا. مرکب تام کی تعریف کی. مرکب تام وہ مرکب ہے کہ جس میں جو ہے مخاطب کو کوئی بات معلوم ہو. ٹھیک ہے نا، اور کوئی فائدہ تامہ حاصل ہو اس کو. ٹھیک، تو اس میں انہوں نے مرکب تام کا دوسرا نام جملہ بھی رکھا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی کو مرکب مفید بھی کہا تھا. پھر انہوں نے وہیں بتایا تھا کہ جملے کی 4 قسمیں ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے جملہ فعلیہ کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے، جس میں آپ نے یہ پڑھا کہ جس جملے کے اندر پہلا جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اب یہاں سے آپ کا جملہ اسمیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں. آپ کی کتاب کے اندر ایک مثال دے رکھی ہے، اللہ کریم. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کرم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں اس میں آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو یہ مرکب 2 جز بھی ہیں اس کے اندر، تو یہ مرکب ہو گیا. اور اس میں ہمیں فائدہ تامہ مل رہا ہے، یعنی اللہ پاک کا کریم ہونا یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے. فائدہ تامہ بھی مل گیا، تو اس اعتبار سے یہ جملہ ہو گیا اور جملہ خبریہ ہو گیا کیونکہ خبر مل رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اللہ احد میں 2 جز ہیں، ایک اللہ الگ ایک جز ہے اور کریم ایک الگ جز ہے. ٹھیک ہے نا، تو 2 جز ہو گئے. اب ہم نے دیکھا پہلا والا جز کیا ہے، اسم ہے، تو اب اس وجہ سے اس جملے کا نام جملہ اسمیہ رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے متعلق یہ چند قاعدے ذکر فرما رہے ہیں، جس میں پہلا قاعدہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے اندر جو پہلا جز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں، یا پھر ایک دوسرا نام اور رکھتے ہیں اس کا مسند الیہ، یعنی اس کو مسند الیہ بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں، یا دوسرا نام اور رکھتے ہیں کہ اس کو مسند بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ابھی جو آپ نے مثال پڑھی اللہ کریم، اللہ کرم فرمانے والا ہے، تو اس میں جو پہلا جز ہے وہ آپ کا اللہ ہے، تو اس کو آپ مبتدا بھی کہہ سکتے ہیں اور مسند الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو آگے آ رہا ہے کریم، تو اس کو آپ خبر بھی کہہ سکتے ہیں اور مسند بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی کے متعلق انہوں نے چند قاعدے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں. آئیے ہم اس کو بورڈ پر اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، بات ہماری چل رہی ہے جملہ اسمیہ کا بیان. جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے. اس میں انہوں نے قاعدہ نمبر 1 ذکر کیا کہ جملہ اسمیہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور جو دوسرا جز ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. جیسا کہ اس میں ایک مثال پیش کی ہے، اللہ غنی، یہ مثال پیش کی ہے انہوں نے، اللہ غنی. تو اس کو ہم نے دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کے 2 جز ہیں، پہلا جز ہے اللہ اور دوسرا جز ہے غنی. تو یہ مرکب بھی ہو گیا، 2 جز ہونے کی وجہ سے یہ مرکب ہو گیا.
ٹھیک ہے. اور مرکب کی 2 قسمیں پڑھی ہم نے، تام اور ناقص. تو جس میں بات سمجھ میں آ رہی تھی اسے تام کہہ رہے تھے. تو اب ہمیں یہاں پر جو ہے اللہ غنی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ بے نیاز ہے. تو ہمیں اس جملے کے اندر، اس مرکب کے اندر اللہ پاک کے بے نیاز ہونے کی خبر مل رہی ہے. تو اس اعتبار سے ہمیں فائدہ تامہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. اور مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر جملے کی چند قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جملے فعلیہ بھی ہوتا ہے، اسمیہ بھی ہوتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس جملے کے اندر پہلا جز جو ہے وہ اسم ہے، تو اس کو ہم نے جملہ اسمیہ کہہ دیا. اور پھر اس کے اندر ہمیں خبر مل رہی ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے اس کو جملہ خبریہ بھی کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. چلیے پھر اس کے بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس مرکب کے اندر پہلے والے جز کو ہم مبتدا بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پہلا جز ہے ہمارا اللہ، اس کو ہم مبتدا بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مبتدا. اور یہ جو ہمارا دوسرا اسم ہے غنی، اس کو ہم خبر بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ مبتدا ہو گیا اور یہ مبتدا کی خبر ہو گئی، کیونکہ ہر مبتدا کے لیے خبر کا ہونا ضروری ہے. تو یہ مبتدا ہے اور یہ اس مبتدا کے لیے خبر ہو گئی. ایسے ہی ان دونوں جز کے ایک دوسرے نام بھی رکھے جاتے ہیں. وہ دوسرے نام کیا ہیں؟ کہ اس کا اللہ جو ہے، اللہ یعنی پہلا جز جو ہے، اس پہلے جز کو ہم دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں. وہ دوسرا نام کیا ہے؟ کہ ہم اس کو کہہ دیں مسند الیہ. مسند الیہ. اور غنیون کو کہہ دیں ہم مسند. ٹھیک ہے، مسند. مسند الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، جس اسم کی طرف اسناد کی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس اسم کے لیے کسی چیز کو ثابت کیا گیا ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. اور جس چیز کی اسناد کی گئی ہوتی ہے یا جس چیز کو ثابت کیا گیا ہوتا ہے اس کو مسند کہتے ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالی کے لیے بے نیاز ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، تو اللہ پاک کے لیے اس کی اسناد کی گئی ہے. تو اللہ پاک کا نام جو ہے یہ کلمہ جلالت، یہ ہو جائے گا مسند الیہ. اور غنیون کے ذریعے ثابت کیا گیا، یعنی غنیون کو بتایا گیا، تو یہ غنیون کی اسناد ہو رہی ہے، تو یہ ہو جائے گا آپ کا مسند. ٹھیک ہے. تو آپ پہلے والے جز کو مسند الیہ اور دوسرے کو مسند یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور پہلا والا جز مبتدا اور دوسرا والا جز خبر یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. جب آپ اس کے اندر ترکیب کریں گے، ترکیب، تو ترکیب آپ کی بالکل آسان ہے. ترکیب اس طریقے سے کر لیں گے کہ اللہ کلمہ جلالت مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا، اور غنیون خبر. ٹھیک ہے. پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہوا. تمام اسلامی بھائی ترکیب کو اچھی طریقے سے لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جملہ آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے آ جائیے، ہم دوسرے قاعدے پر آ جاتے ہیں اب. ٹھیک ہے. مدینہ حضور. جی 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 پیارے اسلامی بھائیو، اب اس کے آگے ہمارا ایک قاعدہ نمبر 2 آ رہا ہے کہ مبتدا، ٹھیک ہے، معرفہ ہوگا یا نکرہ مخصوصہ ہوگا، اور خبر جو ہوتی ہے وہ عام طور سے نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو پیارے اسلامی بھائیو، اس میں انہوں نے جو ہے 2 چیزوں کو ذکر کیا. ٹھیک، 2 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو مبتدا ہوتا ہے ہمارا مبتدا، یہ مبتدا کیسا ہوگا؟ جیسے کہ یہ مثال لے لیتے ہیں ہم، اللہ کریم والی مثال لے لیتے ہیں ہم. اللہ کریم. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہمارا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. تو یہ مبتدا اور خبر ان کا کیسا ہونا ضروری ہے؟ ہم نے دیکھیے ما قبل میں معرفہ بھی پڑھا ہے اور نکرہ بھی پڑھا ہے. معرفہ کی ہم نے یہ تعریف پڑھی تھی کہ معرفہ وہ ہے جو کسی معین شے پر دلالت کرے یا جس سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں، اور جس سے غیر معین چیز سمجھی جائے اس کو نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مبتدا اور خبر میں سے معرفہ اور نکرہ پائے جائیں گے یا نہیں؟ تو اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ جو ہمارا مبتدا ہوتا ہے نا، مبتدا، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معرفہ ہو. کیونکہ دیکھیے عام طور سے ظاہر سی بات ہے، ہم کسی بھی چیز کے لیے
کسی بھی ذات کے لیے اگر کوئی چیز ثابت کریں گے تو اس ذات کا معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ہمیں احمد حسن بھائی کے بارے میں کچھ بتانا ہے، تو آپ احمد حسن بھائی کو جانتے ہوں گے تبھی تو ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے آپ نماز کو فرض جانیں تبھی تو اس کے بعد میں بتایا جائے گا کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، کہ رکوع کیا جاتا ہے، کہ سجدہ کیا جاتا ہے، کہ یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ذات کو جانا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی صفات کو ذکر کی جاتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے ذات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، جی، اس کے بعد میں اس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلے ہمیں، جیسا کہ اس مثال میں دیکھ لیجیے، کسی کا مائک آن ہے، آف کر لیجیے، برائے کرم کوئی بھی اپنا مائک آن نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ مائک جن کا آن ہے وہ آف فرما لیجیے۔ جی، یہ دکھائی دے رہا ہے مدینہ سب کو؟ اور پیارے اسلامی بھائیو، جس چیز کے بارے میں ہمیں خبر دینا ہوتی ہے تو اس چیز کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں، اللہ پاک کے لیے کریم ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک کا پہلے جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہلے ہمارے ذہن میں رچی بسی ہوگی تبھی اس کے کریم ہونے کے بارے میں خبر دی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے، مبتدا، ٹھیک ہے نا، اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے۔ معرفہ یعنی مبتدا جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ معرفہ کا مطلب یہ کہ اس سے معین چیز سمجھی جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کی خبر جو ہوتی ہے، خبر وہ عام طور سے نکرہ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نکرہ، یعنی اس سے کوئی معین چیز نہیں سمجھی جاتی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، مثال کے طور پر اگر کسی نے یہ کہا کریمن، کیا کہا؟ کریمن، تو اب آپ کریم کہہ کر کے کیا ڈائریکٹ اللہ پاک کی ذات مراد لے سکتے ہو؟ نہیں۔ یا کریم کہہ کر کے آپ ڈائریکٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لے سکتے ہو؟ نہیں، بلکہ کریم کا معنی آتا ہے کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، پریشانیوں میں ساتھ دینے والا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی شخص ہے جو کہ بہت سخاوت کرتا ہے تو اس کو بھی کریم کہہ دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ نے کہا کریمن، تو کریمن کہنے کے بعد میں آپ کو کوئی خاص چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جب خاص چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ کیا ہو گئی؟ نکرہ ہو گئی۔ لیکن جیسے آپ نے کہا اللہ، تو خاص چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ عام طور سے نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے، اب یہ مبتدا کے بارے میں انہوں نے معرفہ کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بیان فرمائی ہے۔ وہ کیا چیز بیان فرمائی؟ وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے نکرہ مخصوصہ۔ یعنی یہ جو مبتدا ہوتا ہے، آپ کا مبتدا، یہ معرفہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ مبتدا آپ کا نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نکرہ تو مبتدا بن نہیں سکتا، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس نکرہ کے اندر تخصیص کرتے ہیں، یعنی اس کو خاص کرتے ہیں، اور جب خاص کرتے ہیں تو وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب معرفہ کے قریب ہوتا ہے تو جو معرفہ کا حکم ہوتا ہے وہی حکم اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسا کہ معرفہ مبتدا بن جاتا ہے، ایسے ہی وہ نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا بن جائے گا۔ اب نکرہ مخصوصہ والی مثال، جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کے اندر، نکرہ مخصوصہ والی، یہ تو مبتدا کے معرفہ ہونے والی مثال ہو گئی۔ اب نکرہ مخصوصہ والی مثال لے لیجئے، جیسے آپ دیکھیں، یہ طفلن ہے، طفلن، ٹھیک ہے؟ اس کا معنی آتا ہے بچہ۔ طفلن کا معنی کیا آتا ہے؟ بچہ۔ اب ہم نے آگے کہا جالسن، جالسن، تو طفلن کا معنی آتا ہے بچہ اور جالسن کا معنی آتا ہے بیٹھنے والا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب آپ نے طفلن کہا تو طفلن کا معنی بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کوئی خاص بچہ مراد لے سکتے ہیں آپ اس میں؟ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ بھی احمد حسن بھائی کا بچہ یا ان کا بچہ یا ان کا بچہ، کوئی خاص بچہ مراد لے سکتے ہیں؟ نہیں، ایسے تو بچے بہت ہیں دنیا میں، چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب طفلن تو نکرہ ہے جو کہ عام دلالت کر رہا ہے، سارے بچوں پر دلالت کر رہا ہے، تو اب آپ اس طفلن کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ تو فرما رہے ہیں نہیں، یہ طفلن اس وقت نکرہ ہے، اس کو ڈائریکٹ ہم مبتدا نہیں بنا سکتے، بلکہ پہلے اس کے اندر تخصیص کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ تخصیص،
تخصیص کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ میں ایک ایسی چیز کو ذکر کیا جائے گا جو اور باقی سارے بچوں میں سے بعض بچوں کو خاص کر دے. جب بعض بچے خاص ہو جائیں گے تو اس کے اندر تخصیص ہو جائے گی, اور جب تخصیص ہو جائے گی تو اب اس کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تخصیص کیسے ہوگی تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بھی, ایک منٹ. جیسے اس کے بعد میں آپ نے لگا دیا طفل صغیر, ٹھیک ہے, طفل صغیر. اب ترجمہ ہوگا چھوٹا بچہ. کیا؟ چھوٹا بچہ. تو اب دیکھیے پہلے طفل جب کہا تھا تو بہت سارے بچوں کو شامل تھا, اور جب طفل صغیر کہہ دیا تو اب بہت سارے بچے نکل گئے, صرف وہ بچے شامل رہ گئے جو کہ چھوٹا, صرف وہ بچہ شامل رہ گیا جو کہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو چھوٹا بچہ ہے صرف وہی اس کے اندر شامل ہے, تو لہذا کچھ خارج ہو گئے, تو کچھ جو خارج ہوئے تو اسی وجہ سے اس کے اندر تخصیص ہو گئی, اور جب تخصیص ہوئی تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ اس پورے کو نکرہ مخصوصہ. نکرہ مخصوصہ, نکرہ مخصوصہ کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تخصیص کر دی گئی ہے. تخصیص کیسے کی گئی ہے؟ اس کی صفت لا کر کے. ٹھیک ہے. اور جالسن یہ ہے آپ کا نکرہ. ٹھیک ہے. تو یہ طفل صغیر ہو گیا آپ کا نکرہ مخصوصہ, اور جالسن ہو گیا آپ کا یہ نکرہ. اب اس میں آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ ترکیب ایسے کریں گے آپ, طفل ہے آپ کا موصوف اور صغیر ہے آپ کی صفت, موصوف صفت سے مل کر کے یہ مبتدا بنے گا آپ کا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے طفل موصوف اور صغیر صفت. ٹھیک ہے. موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مبتدا, ٹھیک ہے, اور جالسن خبر. ٹھیک ہے. اب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو یہاں تک آپ نے 2 قاعدے پڑھ لیے. اب تیسرا قاعدہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر اور مبتدا دونوں کو دونوں معرفہ آ جاتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں اللہ الرزاق, ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپ اللہ, یہ تو ہے ہی جو ہے معرفہ, کیونکہ اللہ پاک کا نام ہے, معرفہ ہے. اور الرزاق, اس پر دیکھیں آپ رزاق پر الف لام ہے لگا ہوا, تو یہ بھی معرفہ ہو گیا. تو یہاں پر جو مبتدا ہے وہ بھی معرفہ ہے, اور جو خبر ہے وہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ایک قاعدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے مبتدا جو ہے معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ مبتدا بھی معرفہ ہو جائے, مبتدا تو معرفہ ہوتا ہی ہے, خبر بھی معرفہ ہو جائے, اگر مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو جائیں تو اب اس میں ایک صورت اختیار کرتے ہیں, وہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک ضمیر لے کر کے آتے ہیں, اور وہ ضمیر جو ہے ان دونوں کے درمیان فصل کر دیتی ہے. فصل کیا؟ تو ضمیر کون سے لے کر کے آ جاتے ہیں؟ جیسے ہوا, یہاں پر ہم ضمیر لے کر کے آ گئے ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ضمیر لائی کیوں جاتی ہے تو اس کو بھی بالکل دھیان سے سن لیں. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ضمیر نہیں لے کر کے آئیں گے تو کچھ لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ اللہ موصوف ہے اور الرزاق صفت ہے. ٹھیک ہے نا. تو موصوف, اور حالانکہ حقیقت میں موصوف صفت نہیں ہے یہ, بلکہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. تو اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ مبتدا اور یہ خبر ہے, یہ بتانے کے لیے بیچ میں ضمیر کو لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ترکیب کیسے کریں گے آپ اس کے اندر؟ تو ترکیب دیکھیے اس طریقے سے کریں گے, اللہ مبتدا, ٹھیک ہے, یہ مبتدا ہو گیا آپ کا, اور ہوا جو ہے آپ کا یہ مبتدا ثانی, مبتدا ثانی یعنی یہ دوسرا مبتدا ہوگا. اور الرزاق جو ہے یہ آپ کی خبر ہے, یہ مبتدا ثانی اپنے خبر سے مل کر کے یہ آپ کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر. ٹھیک ہے. اور یہ والا مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, خبریہ ہوا. ٹھیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ آپ نے جملہ اسمیہ کا بیان پڑھا, اور جملہ اسمیہ میں 3 قاعدے پڑھے. ٹھیک ہے. ان تینوں قاعدوں کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے. ابھی یہ میٹنگ کا ٹائم ہمارا کو ایک بار دوبارہ بتا دیجیے.